تاریخ عالم اس بات کی شاہد ہے کہ حق تعالی جب کسی سے دین اسلام کی خدمت لینا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے دین و دانش بخشتا ہے، پھر فہم و فراست سے مالا مال کرتا ہے، اس کی نظر میں وسعت، اس کے قلب میں خشیت، اس کے نطق میں اثر و تاثیر، اور عوام و خاص میں اس کے لیے محبت و عزت، عظمت و مقبولیت پیدا کر دیتا ہے، دشمنوں اور مخالفوں کے دلوں میں اس کی ہیبت بٹھا دیتا ہے، حاسدین و معاندین و ناقدین کے حوصلے پست کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب ہندوستان میں ایک اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالنے اور اس میں نظام دین رائج کرنے کے لیے مغرب زدہ طبقہ سے قائد اعظم کو منتخب کیا گیا تو ان میں مذکورہ بالا تمام صفات پیدا کر دی گئیں، اور انہی کی بنا پر آپ نے پاکستان کی تاریخی جنگ بلا تیغ و تفنگ لڑ کر جیتی۔ جناح کی خلوت پسندی، کم آمیزی، بات چیت میں اختصار اور پارلیمانی سیاست میں مدافعانہ مہارت، یہ سب باتیں اس کے حق میں جاتی ہیں، لیکن ایک عجیب بات جس کا اس نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں بھی اس کے کسی خاص مسلک یا فرقے، مثلا سنی یا شیعہ، کسی علاقے، کسی گروہ سے کوئی ترجیحی تعلقات نہ تھے۔ وہ بیک وقت سب کے درمیان سب سے جدا اور سب کا محبوب بن کر رہا، اور ساری قوم کو ایک لڑی میں پرونے میں کامیاب رہا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ قائد نے اپنی پوری زندگی ان سنہری اصولوں کے تحت بسر کی جنہیں اسلام کے سنہری اصولوں کا نام دیا جاتا ہے۔ قائد نے اپنی بلند کرداری، دیانت، جہد مسلسل، شرافت اور نصب العین کے حصول کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ انتہائی نامساعد حالات میں بھی ثابت قدمی اور بلند حوصلگی کا ثبوت دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں، ہندوؤں اور اپنوں کی شاطرانہ اور پرفریب چالوں نے بھی قائد کے پائے استقلال میں لغزش تک نہ آنے دی۔ قائد اعظم کے ساتھ سب سے بڑی بے انصافی یہ ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ان پر لکھنے والوں میں سے کسی نے بھی آپ کو مومنانہ صفات، مذہبی جذبات، دینی تاثرات، اسلامی رجحانات کے آئینہ میں پیش نہیں کیا، جیسے دین و مذہب سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ حالانکہ آپ کے ہر ارشاد، ہر بیان، ہر تقریر اسلام کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی، گو آپ منافقین کی طرح اسلام کی رٹ نہیں لگاتے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے اسلام ہی کو اپنے مخصوص رنگ اور عصری تقاضوں کے مطابق پیش کرتے تھے۔ اگر آپ کی ہر تقریر اور ہر ارشاد کا دیانتدارانہ جائزہ لیا جائے تو وہ اسلام کی کسوٹی پر پورا اترے گا۔ ہمارے قائد کی زندگی کا ایک ایک گوشہ سیرت طیبہ میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ تمام فضائل مومنانہ آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ فقر و ولایت، حضوری مجلس محمدی، امانت، صداقت، حیاداری، محبت خلق خدا، صبر و تحمل، نگاہ بلند، سخن دل نوازی، جاں پرسوزی، یہ سب آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ غالباً اقبال نے آپ ہی کے لیے ارشاد فرمایا، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں۔ عالی حوصلگی، ہمت مرداں جیسی صفات آپ کے کردار کا پرتو تھیں۔ آپ کو ہر اس بات سے سخت نفرت تھی جو قرآن و سنت کے سنہری اصولوں کے برخلاف تھیں۔ فرقہ پرستی، جھوٹ، لالچ، منافقت، چالاکی، عیاری، دھوکہ، وعدہ خلافی، ظلم و بربریت، انتقامی کارروائی جیسی بری عادات سے آپ کوسوں دور تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا گہرا مطالعہ قاری پر یہ واضح کر دیتا ہے کہ ہمارے قائد واقعی عشق رسول میں ڈوبے ہوئے اور صحیح العقیدہ سچے مومن مسلمان تھے۔ مندرجہ ذیل واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی سر تاپا اسوہ حسنہ سے مزین تھی۔ مولانا حضرت موہانی فرماتے ہیں کہ ایک روز جناح صاحب کی کوٹھی پر صبح ہی صبح نہایت ضروری کام سے پہنچا اور ملازم سے اطلاع کرنے کو کہا۔ ملازم نے کہا کہ اس وقت ہم کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ تشریف رکھیے، تھوڑی دیر میں جناح صاحب خود تشریف لے آئیں گے۔ چونکہ مجھے نہایت ضروری کام تھا اور میں اسی کو جلد سے جلد جناح صاحب سے کہنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے ملازم پر غصہ آیا اور میں خود کمرے میں چلا گیا۔
ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھر تیسرے کمرے میں پہنچا تو برابر کے کمرے سے مجھے کسی کے بلک بلک کر رونے اور کچھ کہنے کی آواز آئی۔ آواز چونکہ جناح صاحب کی تھی، اس لیے میں گھبرایا اور آہستہ سے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سجدے میں پڑے ہیں اور بہت ہی بے قراری کے ساتھ کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ میں دبے پاؤں وہیں سے واپس آ گیا، اور اب تو بھائی جب جاتا ہوں اور ملازم کہتا ہے کہ اندر ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ میرے تصور میں ہر وقت وہی تصویر اور وہی آواز رہتی ہے۔ نواب صدیق علی خان تامرگ ایک اچھے اور حقیقی مسلمان کی حیثیت سے قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، قائد اعظم نے اپنے آپ کو ایسی بلندی پر رکھا جہاں کسی عقیدہ کا گزر نہیں تھا۔ سرکار دو جہاں کی نظر کرم اور اہل اللہ کی دینی اور روحانی تعلیم و تربیت نے قائد کے دل میں کلام ربانی اور ارشادات نبوی کے مطالعہ کا شوق پیدا کر دیا۔ آپ نے ان کا بغور مطالعہ شروع کر دیا، جس نے آپ کی دینی بصیرت اور اسلامی شعور میں رہی صحیح کمی پوری کر دی۔ اس کا تذکرہ آپ نے خود اگست 1941 میں حیدرآباد دکن میں طلباء کے اس سوال کے جواب میں کیا کہ مذہبی حکومت کے لوازم کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا، میں قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنی طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق واضح ہدایات موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی و سیاسی ہو یا معاشی، غرض کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ یہ قرآن و حدیث کے مطالعہ اور دینی اور روحانی تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ قائد اعظم میں وہ تمام صفات مومنانہ پیدا ہو گئیں جو قرآن کریم نے ایک ایک کر کے گنوائی ہیں اور جن کی بدولت آپ ہر محاذ پر کامیاب ہوتے چلے گئے، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کے لیے سنگ راہ نہ بن سکی۔ مولانا ظفر علی خان کی موجودگی میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے کہا کہ پاکستان کا اقتصادی نظام کیا ہوگا؟ قائد اعظم نے مولانا ظفر علی خان کی طرف مخاطب ہو کر اس سوال کا جواب انہیں آپ دیں۔ مولانا ظفر علی خان کا بیان ہے کہ میرا دماغ کیپٹلزم، کمیونزم اور سوشلزم وغیرہ کے گرد گھومنے لگا، اور میں نے انتخاب کرنے میں اتنی دیر کی کہ قائد اعظم نے ایک سگریٹ ختم کر کے دوسرا سلگایا اور پہلے کش کا دھواں اڑا کر مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، آپ ان کو اس بارے میں قرآنی ہدایات کیوں نہیں بتاتے؟ Why you do not give them the Quranic guidance about this? مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میں قائد اعظم کے اس جملے سے حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں اپنا سر پیٹ لیا کہ ساری عمر تو میں اسلام کا مطالعہ کرتا رہا، مگر جو بات مجھے بھی اس وقت نہ سوجھی وہ ایک مرد قلندر کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اگست 1941 میں حیدرآباد دکن میں طلباء نے سوال کیا کہ مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازمات کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسلامی حکومت کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کے لیے تعمیل کا مرکز قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی و پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔ آپ نے 1947 میں کراچی بار کے ایک اجتماع میں بالفاظ ذیل کہا، ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اکرم کی جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے بہت عزت تھی۔ ایک دن اتفاقاً میں لنکنز ان گیا اور میں نے اس کے دروازے پر پیغمبر اسلام کا اسم مبارک کندہ دیکھا۔ میں نے لنکن انس میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کے دروازے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دنیا کے عظیم قانون سازوں میں سر فہرست تھا۔ 14 فروری 1947 کو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔
مسٹر محمود حسین ایک دن جناح صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ جناح صاحب نے حسب معمول بہت تھوڑا سا کھانا کھایا اور اس کے بعد چھری اٹھا کر اسے اپنے ناخنوں سے بچانے لگے۔ اس عادت سے ان کے اکثر دوست واقف ہوں گے۔ مسٹر محمود جو اب تک کھانے میں مصروف تھے کچھ خفت سی محسوس کرنے لگے اور بولے، آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ جناح صاحب نے جواب دیا، دنیا والے اسی لیے تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ بہت کھاتے ہیں۔ قائد اعظم رات بھر اپنے کمرے میں بیٹھے کام کرتے رہتے اور جب ان سے اس شب بیداری کا ذکر کیا جاتا تو مسکرا کر فرماتے، دوسری قومیں جاگ رہی ہیں اور ان کے لیڈر سو رہے ہیں، میری قوم سو رہی ہے اور میں جاگ رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ نے جب تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے عورت، دولت اور حکومت کا لالچ دیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم مجھے تم تبلیغ اسلام سے نہ روک سکو گے۔ اسی طرح کے واقعات قائد اعظم کی زندگی میں بھی آئے۔ قائد اعظم کے اصولوں میں خودداری کو اولیت حاصل تھی۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت جب ملک کو فیڈریشن کی پیشکش ہوئی تو اس وقت ہندوستانی لیڈروں میں قائد اعظم ہی ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر وزیر اعظم برطانیہ نے قائد اعظم کو ایک پرائیویٹ گفتگو کے لیے بلایا اور ان کو یہ کہہ کر خریدنے کی کوشش کی، اگر سنہا ایک صوبے کا گورنر بن سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر سنہا لارڈ کا خطاب حاصل کر سکتا ہے تو کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا؟ گویا ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ اگر آپ فیڈریشن کی مخالفت ترک کر دیں تو ہم آپ کو لارڈ کا خطاب دے کر کسی صوبے کا گورنر بنا دیں گے۔